اور امام اعظم ابو حنیفہ کا عکس جمیل اور مظہر منیر بن کر اعلی حضرت اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل اور مظہر منیر تھے۔ بڑے بڑے فقہا جس مسئلے میں حیران ہو جاتے، اعلی حضرت فاضل بریلوی چٹکی بجاتے ہوئے اس مسئلے کو ایسا حل کرتے کہ سارے علماء حیران رہ۔ آئیے میں اس کی ایک مثال دوں۔ در مختار میں علامہ علاء الدین حصکفی نے ترک جماعت کے بہت سے آزار لکھے ہیں۔ ترک جماعت یعنی کن کن بنیادوں پر جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے اور گھر ہی میں نماز پڑھی جا سکتی، جبکہ جماعت واجب ہے، لیکن کچھ آزار ایسے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تجب الجماعت علی مریض و مقنع و زمن، مریض پر جماعت نہیں ہے، اپاہج پر جماعت نہیں ہے، لنجے پر جماعت نہیں ہے، سخت بارش ہو تو جماعت نہیں ہے، سخت کیچڑ ہو تو جماعت نہیں ہے، سخت تاریکی ہو تو جماعت نہیں ہے، آدمی اندھا ہو تو جماعت نہیں ہے، سخت کمزور ہو تو مسجد جا نہیں سکتا تو اس کے اوپر جماعت نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے آزار شمار کیے ہیں، لیکن مسافر پر جماعت ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ہے، لیکن علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس بحث کو خود ہی چھیڑا ہے اور فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّفَرُ نَفْسُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ، محض سفر کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے مسافر پر جماعت واجب ہے۔ مسافر اگرچہ سفر میں ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے ایک دوسرے بہت بڑے امام ہیں، امام بدر الدین عینی، انہوں نے عمدۃ القاری، شرح بخاری، جلد ثانی، کتاب الصلاۃ، باب فضل النوافل میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت نہیں ہے۔ ان الجماعت لا تتعقد علی المسافر لوجود المشقت، مشقت پائے جانے کی وجہ سے مسافر پر جماعت نہیں ہے۔ یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہاں تعارض ہو رہا ہے۔ فقہ حنفی کا ایک امام کہتا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب ہے، فقہ حنفی کا دوسرا امام کہتا ہے کہ مسافر پر جماعت نہیں ہے۔ علماء حیران ہیں کہ اس پر فتویٰ دیا جائے، کس پر فتویٰ دیا جائے۔ ایک امام کہتا ہے مسافر پر جماعت واجب ہے، دوسرا امام کہتا ہے مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے، اور دونوں فقہ حنفی کے امام ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جد الممتار میں اس مقام پر جب حاشیہ تحریر فرمایا، دو جملوں میں اس اصطلاح کو سمیٹ کر رکھ دیا اور ایسا فیصلہ فرمایا کہ علماء دنگ رہ گئے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وَإِنْ هُمِلَ هَذَا عَلَى الْفَرَارِ وَذَلِكَ عَلَى الْقَرَارِ حَصَلَ التَّوْفِيقُ، ایک قول کو حالت فرار پر محمول کرو اور دوسرے قول کو حالت قرار پر محمول کرو تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب تک مسافر حالت فرار میں ہو، یعنی بس کی تلاش میں دوڑ رہا ہو، ٹرین کی تلاش میں دوڑ رہا ہو، منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہو، ہوٹل کی تلاش میں دوڑ رہا ہو، تو یہ حالت فرار ہے، اور جب تک حالت فرار میں ہے اس کے اوپر جماعت نہیں ہے۔ لیکن جب منزل پر پہنچ گیا، ہوٹل پر پہنچ گیا، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر گیا، تو اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، لیکن جب اطمینان حاصل ہو گیا، سکون حاصل ہو گیا، قرار حاصل ہو گیا، تو اگر جماعت میں پہنچنا ممکن ہو تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایک قول کو حالت فرار پر معمول کرو اور دوسرے قول کو حالت قرار پر معمول کرو تو دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے۔